اچھا تو یہ بتاؤ کہ جب تم سمجھتے ہو کہ یہ جہنم کا ٹائٹل ہے تو تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا بس مولانا یہی تو بات ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ شیطان ہے، دنیا کی جو عزت ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس نے ایک بات کی، اس نے یہ بات بھی کی کہ شیطان کو یہ معلوم تھا کہ ظالم کو جہنم میں جائے گا، لیکن دیکھیے اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ ہائی کمشنر ہو یا ایریا ریپرزنٹیشن ہو، اس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ جو پاور، جو موجودہ پاور ہے اس کو فالو کرو۔ اس نے کہا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ پریویس جو گورنمنٹ تھی ہم کہتے ہیں کہ وہ سب سے اچھی ہے، اب جو گورنمنٹ ہے ہم کہتے ہیں یہ سب سے اچھی ہے وہ بری ہے، ہمارا کام ہے جھوٹ بولنا، اور ہم جو ہٹ ایکسلنسی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ اس نے میرے دوست ایک مذاق میں بات کی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ آج آپ کسی آفس میں چلے جائیں، ہر آفس میں، آفس جو سپرنٹینڈنٹ ہے، سپرنٹینڈنٹ ہیڈ آف دی آفس ہے، تو جتنے بیچارے کلرک وغیرہ ہوتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو ہیڈ آف دی آفس ہے یہ ہم سے راضی۔ اسی طرح سے کیبنٹ میں جو بات ہوتی ہے، میں کسی خاص کیبنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں کامن کیبنٹ میں منسٹر ایک دوسرے کو دیکھ رہا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ایسی بات کرے کہ جس کے ہاتھ میں پاور ہے وہ ایگری۔ ہر آدمی میرے دوست اپنی کرسی کے، اپنی چیئر کے، خدا کی ورشپ لوگ نہیں کرتے، اپنے چیئر کی ورشپ کرتے، چیئر کی سلامتی کے لیے، اور چیئر آف پاور کے لیے میرے دوست دنیا کے لیے کیا ہے یہ فکر ہے یہ سب۔ اور آپ سوچیے کہ یہ اسلام جو ہے انہیں چیزوں سے بھرا ہوا ہے، بھائی یہ فکر نہ کرو، سچی بات بولو، سلطان کے بعد سب سے مجاہد بڑا وہی ہے کہ جو ظالم بادشاہ ہو اس کے سامنے سچ بولے۔ یہ سب کچھ میرے دوستوں اس لیے ہے کہ اللہ کو لوگ بھول گئے اور آخرت کا خیال ہے۔ چند روزہ زندگی کو وہ سمجھتے ہیں کہ بس اسی میں سب کچھ ہے، تو اس میں کیا ہے میرے دوستوں، یہ دنیا چند روزہ ہے۔ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کا فیصلہ کیا جائے گا، اور وہ آدمی کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو مرٹیر، شہید ہوگا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوگا۔ اب آپ جانتے ہیں شہید ہونا یہ کوئی معمولی کام تو ہے نہیں۔ آج کل تو میرے دوستوں گولی لگتی ہے، گولی سے بس وہ ایک آدمی مر جاتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں تو تلوار چلتی تھی، گردن کٹتی تھی، پوری جو باڈی ہے اس کو کاٹا جاتا تھا، یہ کوئی آسان نہیں تھا۔ پہلے زمانے میں جو شہادت تھی وہ بڑی مشکل سے ملتی تھی۔ ابھی تو یہ کہ گولی مارا اور بس 3-4 منٹ میں بس معاملہ ختم ہو گیا، لیکن وہ وہاں 3-4 منٹ نہیں ہوتے تھے، آدمی کاٹتا تھا، اس کی لاش تڑپتی تھی، ہاتھ کاٹا جا رہا ہے۔ اللہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دوستوں سوچنے کی بات ہے، ہم لوگ کیا بات کرتے ہیں؟ اللہ جنگ احد میں اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر اپنا فلک، اسلام کا فلک ہے میرے دوستوں، اسلام کا جو فلک ہے یہ کوئی آسان نہیں، اور اس زمانے میں جنگ احد میں کوئی وہاں آڈینس
ایک تو کوئی چیز تھی نہیں، آرمی بھی کوئی کچھ نہیں، انہوں نے ایک ہاتھ سے کھڑک اٹھایا، کافی پیچھے سے آیا اور انہوں نے اتنے زور سے تلوار ماری کہ ایک ہاتھ کٹ گیا۔ اب آپ سوچئے کہ ہم میں سے اگر کوئی ہوتا تو کیا ہوتا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ اس شہید اعظم کے صدقے اے اللہ ہمیں ایمان نصیب کرو۔ ایک ہاتھ جب کٹ گیا تو آپ نے فوراً اس ہاتھ کو اس طرح سے الگ کر کے دوسرے ہاتھ میں ڈھکا دیا۔ اب آپ بتائیے ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے اور ابھی اس میں سے خون نکل رہا ہے اور دوسرے ہاتھ سے انہوں نے فلم لے لی۔ حالانکہ دوسرے ہاتھ سے ان کو یہ ممکن تھا کہ وہ فیض کو چھوڑ دیتے اور ہاتھ سے تلوار لے کر وہ مقابلہ کرتے، لیکن انہوں نے مقابلہ نہیں کیا، پروٹیکٹ نہیں کیا اپنے آپ کو، دوسرے ہاتھ سے اسلام کا پرچم ہاتھ میں لیا۔ وہ کافر خبیث دیکھ رہا تھا، اس نے دوسرے ہاتھ میں بھی تلوار ماری، دوسرے ہاتھ میں نکل۔ اب افسوس کی کتنی تکلیف، ایک ہاتھ کٹا دوسرا ہاتھ کٹا، اب کیا رہ گیا؟ تو انہوں نے فوراً نہ کر کے منہ کے اندر میرے دوستوں وہ پرچم لے لیا۔ یہ اسلام کا پرچم ہے، محمد رسول اللہ کا یہ پرچم ہے، پیارے نبی کی ریسپیکٹ کا، عزت کا پرچم ہے۔ ہاتھ کٹ رہے ہیں لیکن اسلام کا پرچم میرے دوستوں انہوں نے منہ میں لے لیا۔ اب دشمن کے لیے تو میرے دوستوں چانس بالکل ہی نہیں، اب تو ایک ہاتھ بھی گیا اور دوسرا ہاتھ بھی گیا، تو انہوں نے تیسری مرتبہ آ کر کے گردن کے اوپر تلوار ماری اور وہ شہید ہو گئے۔ اور جب ان کی روح نکلی تو اسلام کا پرچم ابھی گرنے نہیں پا سکے، جعفر بن طیار پیچھے سے آئے اور انہوں نے اسلام کے پرچم کو ہاتھ میں لے لیا۔ میرے دوستو اسلام ہمیں تو روٹی ملتی ہے، بریانی ہم لوگ کھاتے ہیں، بزرگوں کے نام کے اوپر عرب میں جانے ملتی، لیکن اسلام اتنی آسانی سے نہیں ملا۔ اسلام شہیدوں کے خون کا رزق ہے اور خدا کے راستے میں مر کر کے، جان دے کر کے اسلام ہمیں ملا ہے۔ آج ہم اسلام کی حفاظت کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو یہ سب اس لیے تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ بھائی مرنا تو ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، آج یہ دوسرا موضوع آ گیا اور یہ سب میں آپ کو بتانا کہ یہ سنسیریٹی ہے، یہ سب سنسیریٹی ہے۔ خالد ابن ولید کا جس دن انتقال ہوا، آپ جانتے ہیں اسلام کا فرسٹ کمانڈر چیف آف اسلام، اسلام کا پہلا کمانڈر چیف خالد ابن ولید، جس دن یہ دنیا سے جا رہے تھے تو یہ رو رہے تھے، اپنے بیڈ کے اوپر تڑپ رہے تھے، کہہ رہے تھے افسوس ہے میری ماں کہ جس نے میرا جیسا لڑکا پیدا کیا، حالانکہ وہ بہت بڑے تھے الحمدللہ ان کی ماں بھی، پر افسوس ہے میری ماں پر کہ میرے جیسا لڑکا پیدا ہوا کہ آج بالکل بزدل کی طرح بیڈ کے اوپر اپنی جان دے رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں میدان جنگ میں مارا جاتا، لیکن مجھے شہادت نہیں ملی۔ خالد ابن ولید میرے دوستوں لڑائی میں اتنا وہ کافروں کو مارتے تھے یہ تلوار ان کی ٹوٹ جاتی، ایک نہیں دو نہیں۔ خالد بن ولید کی تلوار جب چلتی تو پیارے نبی نے فرمایا